الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو يتولى الصالحين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما ربنا زدنا علما یا حفیظ یا حافظ. واجب الاحترام معزز سامعین، دوستوں اور بزرگوں، آج جس عنوان پر گفتگو کرنی ہے وہ یہ کہ اگر اللہ رب العزت کی مدد چاہتے ہو تو گناہوں کے رستے میں دکھ ہے اور نیکی کے رستے میں سکھ ہے. اللہ رب العزت سے دوستی لگا کر دیکھیں، پھر اس کے بعد سکون، اطمینان، راحت پھر وہ دیکھیں. اللہ رب العزت کی دوستی میں انسان کو بہت ہی سکون آتا ہے، بہت ہی مزہ آتا ہے. آج لوگ یہ کہہ دیتے ہیں نا کہ بھائی فلاں شخص کے تو بڑے رابطے ہیں، بڑے لوگوں کے ساتھ دعا سلام ہے، بڑے لوگوں کے ساتھ رابطے ہیں. ہم کیا دیتے ہیں نا بھائی اس کے تو بڑے لمبے ہاتھ ہیں، اس کی بڑی پہنچ ہے. تو جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو نیک لوگ ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ اللہ رب العزت کی جیب میں ہوتے ہیں، اللہ کے بہت قریب ہوتے ہیں. جو وہ کہتے ہیں اللہ ان کی بات کو مان لیتے ہیں، جو وہ خواہش کرتے ہیں اللہ رب العزت ان کی خواہش کو پورا کر دیتے ہیں. وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب بندہ نیکی اختیار کرتا ہے، اللہ کا دوست بنتا ہے نا، تو بندے کی پھر خواہش نہیں رہتی، پھر ساری کی ساری جو اللہ کی خواہش ہوتی ہے وہی بندے کی خواہش بن جاتی ہے. تو اصل کے اندر تو اللہ کی خواہش ہوتی ہے، جو بندے کی خواہش ہوگی وہی حقیقت میں اللہ کی خواہش ہوگی. تو بندے کی جو مرضی ہے وہ اللہ کی مرضی کے اندر جب آ جاتی ہے، تو جب بندہ پھر اللہ رب العزت کو جب بھی کوئی کام کے لیے، کسی بھی مقصد کے لیے اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ رب العزت اس بندے کے مقصد کو پورا فرما دیتے ہیں. اللہ رب العزت اپنے بندوں کی مدد کرتے ہیں، اپنے دوستوں کی مدد کرتے ہیں. جو اللہ رب العزت کی سرپرستی میں آ جاتی ہیں پھر اللہ رب العزت ان کی مدد فرماتے ہیں. حضرت رابعہ بصریہ اللہ والی تھی، بہت اللہ کی نیک بندی تھی. ان کے متعلق آتا ہے کہ وہ ایک مرتبہ گھر کے اندر رات کے وقت اللہ کو یاد کر رہی تھی، اللہ کی عبادت کر رہی تھی. عبادت کرتی کرتی اسے نیند آ گئی، وہ سو گئی. اسی لمحے کے اندر ایک چور آیا، وہ گھر کے اندر داخل ہوا. اس نے دیکھا کہ رابعہ سوئی پڑی ہے، تو اس نے سامان تلاش کرنا شروع کیا. کوئی سامان نہ ملا تو ایک چادر ملی. اس نے اس چادر کو اٹھایا اور کہنے لگے کہ چلو چادر ہی صحیح. تو جیسے وہ پیچھے دروازے کی طرف واپس جانے کی طرف وہ پلٹا تو اس کی آنکھوں کے اندر اندھیرا آ کے آنکھیں اس کی بند ہو گئی. اس نے اس چادر کو نیچے رکھا تو اس کی آنکھوں کے اندر روشنی آ گئی، دیکھنا شروع ہو گیا.
تو وہ گھبرا گیا۔ جب وہ گھبرایا تو غیب سے آواز آئی، اگر ایک دوست سو گیا ہے تو دوسرا دوست جاگ رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں کی، نیک بندیوں کی کیسے کیسے مدد فرماتی ہیں۔ پھر جب بندہ خود آگے پیچھے ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اس کا کفیل بن جاتا ہے، اس کا ضامن بن جاتا ہے۔ ایک بڑھیا اللہ کی نیک بندی تھی، اس کے متعلق آتا ہے کہ بادشاہ کے محل کے قریب اس کی جھونپڑی تھی، وہ جھونپڑی کے اندر وقت گزارا کرتی تھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ رشتہ داروں کے ہاں وہ چلی گئی، تو کچھ وجہ سے اس کو کچھ وقت لگ گیا، 2-3 ماہ واپس نہ لوٹی۔ جب واپس آئی تو دیکھا کہ وہ جو اس کی جھونپڑی تھی وہ جھونپڑی نہیں ہے، وہاں پر تو محل ہے۔ تو بڑی پریشان ہوئی، اس سے پوچھا لوگوں سے کہ یہاں پر تو میرا گھر تھا، میرا گھر نہیں ہے، کیا ہوا؟ تو لوگوں نے بتلایا کہ آپ ادھر نہیں تھی، تو بادشاہ نے اپنے محل کو وسیع کرنا تھا، اس نے آپ کو تلاش کیا، جب آپ نہ ملی بادشاہ کی جو پولیس تھے اس نے آپ کی جھونپڑی کو گرا دیا اور بادشاہ کے محل کو وسیع کر دیا، اس کی چھت کو بڑھا دیا، تو اب آپ کا گھر نہیں ہے۔ تو اس نے اسی وقت آسمان کی طرف دیکھا اور کہا کہ اللہ، اگر میں یہاں نہیں تھی تو تو یہاں تھا، اے اللہ اگر میں یہاں نہیں تھی تو یہاں تھا۔ تو اسی وقت مورخین نے لکھا ہے، اسی وقت وہ جو بادشاہ کی محل کی جو چھت تھی وہ زمین کے اوپر آ گری۔ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں اس کی زبان سے جیسے اس کے اندر سے آواز نکلتی ہے نا، اللہ رب العزت اس آواز کو صرف سنتے نہیں بلکہ اس کو درجہ قبولیت عطا فرما دیتے ہیں، اور اسی وقت اس شخص کی، اس بندے کی جو اللہ کے سرپرستی میں ہوتا ہے، اس بندی کی جو اللہ کی سرپرستی میں ہوتی ہے، اللہ رب العزت اس کی آواز کو درجہ قبولیت عطا فرما دیتی ہے۔ دیکھو، ہم زمین پر بیٹے والد کے وارث ہوتے ہیں، اسے فخر ہوتا ہے کہ ہم والد کے وارث ہیں، وارث ہونے پر فخر ہے۔ بیوی کو شوہر کے وارث ہونے پر فخر ہے کہ شوہر میرا وارث ہے، اسے فخر ہے۔ چھوٹے بھائی کو بڑے بھائی کے وارث ہونے پر فخر ہے کہ میرا بڑا بھائی ہے، اگر کچھ معاملہ کچھ آگے پیچھے ہوا تو میرا بھائی پیچھے کھڑا ہے، پریشانی نہیں ہے۔ تو اگر ہم دنیا کے اندر ہم انسانوں کے وارث ہونے پر فخر کرتے ہیں، تو جس شخص کا اللہ وارث بن جائے، جو اللہ کی سرپرستی میں آ جائے، پھر اس کے کتنے مزے ہیں، پھر اللہ رب العزت اس کی کیسے کفالت کرتی ہیں۔ دیکھو، نوجوان یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، جب کسی شخص کا، کسی نوجوان کا JPJ فل آ جائے تو اسے فل اسکالرشپ مل جاتی ہے، میڈیکل وہ بڑے آسانی سے سکھ سے کرتا ہے، فیسیں اس کی بچ جاتی ہیں، اس کے مد مقابل دوسرا شخص نوجوان اگر میڈیکل کی فیس خود اپنی جیب سے پے کرتا ہے تو اس کے لیے اتنی مشکل ہوتی ہے کہ وہ قرضوں تلے دب جاتا ہے۔ پھر وہ بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ بندہ ڈاکٹر بن جاتا ہے، ڈاکٹر بننے کے بعد پھر کئی سالوں تک اپنا جو پڑھائی کا جو قرضہ ہوتا ہے اسے اتارنے میں لگا رہتا ہے، اتنا زیادہ قرضہ ہو جاتا ہے۔ تو ایک بندہ اللہ رب العزت کی سرپرستی میں آ جاتا ہے، اسے فل اسکالرشپ مل جاتی ہے، اس کی زندگی کے اندر راحت ہی راحت آ جاتا ہے، سکون ہی سکون آ جاتی ہے۔ اور ایک بندہ اللہ رب العزت سے بغاوت کرتا ہے، اپنی طرف سے سب کچھ کرتا ہے، اس کے لیے پریشانیاں ہی پریشانیاں، کبھی ادھر کی ٹھوکر کبھی ادھر کی ٹھوکر۔ ایک مثال سے آپ اس بات کو یوں سمجھیے گا، 100 منزلہ عمارت ہے، اس عمارت کے اوپر لفٹ لگی ہوئی ہے، ایک بندہ اوپر جاتا ہے 100ویں منزل پر، تو بٹن دباتا ہے، لفٹ کے اوپر کھڑا ہوتا ہے، 1-2 منٹوں میں 100ویں منزل پر پہنچ جاتا ہے۔ اور ایک 100 منزلہ عمارت ہے، اس عمارت کے اوپر سے نیچے رسہ لٹکا ہوا ہے، اب جس شخص نے جانا ہے وہ رسے کو پکڑ کر اس نے جانا ہے۔ اب دیکھو ان دونوں کے اندر کتنا فرق ہے، یہ تو سارا کا سارا رزق ہے رسے والا،
ممکن ہے درمیان سے ٹوٹ جائے، درمیان میں جا کر گر جائے، اوپر نہ پہنچ سکے، چکر آ جائے، نقصان ہو جائے۔ تو بھائی اسی طرح ایک بندہ ایلیویٹر کے ساتھ جاتا ہے، ایک بندہ رسے کے ساتھ جاتا ہے، جس طرح ان دونوں کے اندر فرق ہے، اسی طرح ایک بندہ اللہ کی سرپرستی میں ہوتا ہے، اللہ رب العزت کے متحد ہو کر زندگی گزارتا ہے، اور ایک بندہ منمانی کی زندگی گزارتا ہے، نافرمانی کرتا ہے۔ جب بندہ نافرمانی کرتا ہے، اللہ کہتے ہیں جا تو چلا جا، اگر تو میری بات نہیں مانتا، پھر کبھی ادھر کی ٹھوکر کھاتا ہے، کبھی ادھر کی ٹھوکر کھاتا ہے، کبھی یہ پریشانی، کبھی وہ پریشانی، کبھی کاروبار میں پریشانی، کبھی اولاد کی طرف سے پریشانی، کبھی گھر کی طرف سے، کبھی معاملات کی طرف سے پریشانی۔ تو پھر یہ بندہ پریشانیوں میں جھگڑ جاتا ہے، پھر اس کے لیے بڑا ہی مشکل ہو جاتا ہے پریشانیوں سے نکلنا۔ یہ پوری زندگی پھر محنت کرتا ہے، کمائی کرتا ہے، لیکن اس کے حالات درست نہیں ہوتے، پھر یہ کشتیاں کرتا ہے حالات کے ساتھ، پھر یہ طرح طرح کی تدبیریں اختیار کرتا ہے، پھر یہ طرح طرح کی چالیں چلتا ہے، لیکن پھر بھی اس کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ سکھ تلاش کرتے کرتے اس کی ساری زندگی گزر جاتی ہے، اسے سکھ نہیں ملتا۔ دوسری طرف وہ بندہ ہوتا ہے جو اللہ کی سرپرستی میں ہوتا ہے، نیک ہوتا ہے، اللہ کی مان کر چلتا ہے، اس کی کتنی سکون کی زندگی ہوتی ہے، ایسے کہ بٹن دبایا اور 100ویں منزل پر پہنچ گیا، اس کے لیے تو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ وہ جوان ہے تو پھر بھی سکھ کی حالت میں، وہ 40 سال میں پہنچا پھر بھی سکھ کی حالت میں، اور بڑھاپے میں پہنچا پھر بھی سکھ کی حالت میں۔ اس بندے کے پاس ملک الموت آ گیا پھر بھی سکھ کی حالت میں۔ یہ بندہ قبر میں چلا گیا پھر بھی آرام، یہ قبر میں، یہ میدان محشر میں پھر بھی آرام، یہ جنت میں چلا گیا پھر بھی آرام، اس کو سکھ ہی سکھ ہے۔ اور وہ بندہ جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کی مان کر نہیں چلتا، اللہ کی سرپرستی سے نکل جاتا ہے، اس کے لیے پھر دکھ ہی دکھ ہیں، پھر اس کے لیے تتیاں ہوائیں ہیں، پھر اس کے لیے اندھیریاں ہیں، پھر اس کے لیے چھکڑ ہیں، پھر اس کے معاملات بڑے مشکل ہیں، پھر اس کے لیے پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں۔ اسی بات کو ایک پنجابی شاعر اپنی شعر میں اس طرح ذکر کرتا ہے: اس دکھی حیاتی دے بھینڈیا وچ، اس دکھی حیاتی دے۔ جو اللہ کا نافرمان بندہ ہوتا ہے، اس کی جو زندگی ہوتی ہے وہ ایسی ہوتی ہے: اس دکھی حیاتی دے بھینڈیا وچ، کدی راہ پہ گئے کدی راہ بھلدے رہ۔ اس دکھی حیاتی دے بھینڈیا وچ، کدی راہ پہ گئے کدی راہ بھلدے رہ۔ ایک دامن امید دا چھڈیا نہ، ایک دامن امید دا چھڈیا نہ، لکھ جھکڑ اندھیریاں چلدے رہ۔ بس ایک امید لگی ہوئی ہے بھئی کسی طریقے سے یہ مال آ جائے گا، کسی طریقے سے میں مالدار بن جاؤں گا، کسی طریقے سے مجھے سکھ مل جائے گا، کسی طریقے سے مجھے راحت مل جائے گی۔ حقیقت میں ملنے والا کچھ نہیں ہے۔ جب اللہ کی سرپرستی سے بندہ نکل گیا پھر اس کے پلے کچھ نہیں ہے، پھر اس کے لیے تو ساری پریشانیاں ہیں۔ تو شاعر کہتا ہے: اس دکھی حیاتی دے بھینڈیا وچ، کدی راہ پہ گئے کدی بھلدے رہ۔ ایک دامن امید دا چھڈیا نہ، لکھ جھکڑ اندھیریاں چلدے رہ۔ پت جھڑے جھڑیا ہوئے پتیاں وانگ، پت جھڑے جھڑیا ہوئے پتیاں وانگ، اسی تیرے جہاں وچ رلدے رہ۔ پر دامن امید دا چھڈیا نہ، اسی تقدیر دے نال گھلدے رہ۔ پس دامن امید دا چھڈیا نہ، اسی نال تقدیر دے گھلدے رہ۔ کبھی جس طرح کہ سردیوں کے اندر پت جھڑ کا موسم ہوتا ہے، ہوائیں چلتی ہیں، پتے خشک ہوتے ہیں، کبھی ہوا نے پتے کو ادھر پھینک دیا، کبھی ہوا نے پتے کو اٹھا کے ادھر پھینک دیا، اس پتے کے اندر کوئی طاقت نہیں ہوتی، وہ آوارہ ہوتا ہے، بے بس ہوتا ہے، وہ جھکڑ، وہ ہوائیں چلتی ہیں۔ پت جھڑ کا موسم ہوتا ہے، جس بندے کے اندر
نیکی نہیں ہے۔ جس بندے کی زندگی کے اندر جو بندہ اللہ کی سرپرستی میں نہیں ہے، جو بندہ اللہ کی مان کر زندگی نہیں گزارتا، اس کی زندگی ایسی ہی ہے، کبھی دکھوں نے ادھر پھینک دیا، کبھی پریشانیوں نے ادھر پھینک دیا، کبھی اس پریشانی میں رل گیا، کبھی اس پریشانی میں رل گیا، کبھی گھر کی طرف سے پریشانیاں، کبھی بیماری، کبھی معاملات میں پریشانیاں، کبھی فصلیں نہیں ہیں، کبھی پکی فصلوں پر بارشیں برس گئی، کبھی اتنی وہ سخت بیماریاں لگی کہ مال سارا کا سارا اجڑ گیا، ختم ہو گیا۔ کا بندہ اللہ کی سرپرستی سے نکلتا ہے، منمانی کی زندگی گزارتا ہے، میرے پیارو، پھر حقیقت یہی ہے، اس بندے کی زندگی میں پھر سکون نہیں ہوتا، پھر اس بندے کی زندگی کے اندر دکھ ہی دکھ ہوتی ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں نیکوکاروں والی زندگی اختیار کرنی چاہیے، بدکاروں والی منمانی کی زندگی سے اپنی جان چھڑانی چاہیے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، جب بندہ صبح کے وقت میری عبادت کرتا ہے، اللہ کہتا ہے جب بندہ صبح کے وقت میری عبادت کرتا ہے، سارے دن اس کے کاموں کے اندر میں کفایت کرتا ہوں، میں اس کے کاموں کا ذمہ دار ہوتا ہوں، پھر بڑا کام ہوتا ہے، تھوڑے وقت کے اندر ہو جاتا ہے، پھر وقت کے اندر برکت پڑ جاتی ہے، پھر دماغ میں دل میں سکون آ جاتا ہے، پھر نیکی کی توفیق مل جاتی ہے۔ جب بندہ دن کا آغاز نیکی سے کرتا ہے، فجر پڑھتا ہے، اشراق پڑھتا ہے، لیکن ہم کیا کریں، ہمارا معاشرہ تو اللہ کی سرپرستی سے نکل چکا ہے، ہم کہاں جائیں، کس کو روئیں، کس کو اپنے حال سنائیں۔ ہمارے نوجوان طبقہ، ہماری نوجوان بچیاں جو رات کے وقت 12، 1، 2 بجے تک جاگتی رہتی ہیں اور صبح کے وقت 8، 9 بجے، 10 بجے تک سوتے رہتے ہیں ہمارے نوجوان، پھر ہمارے معاملات اسی طرح کے ہوں گے، پھر ہماری زندگی اسی طرح کی ہوگی، پھر ہماری زندگیوں کے اندر پریشانیاں ہی پریشانیاں ہوں گی، پھر سکھ کی امید نہ رکھیں، پھر راحت کی امید نہ رکھیں۔ حضرت مفتی شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، فرماتے ہیں جو بندہ منمانی کی زندگی گزارتا ہے، گناہ کی زندگی گزارتا ہے، اللہ کی مان کر زندگی نہیں گزارتا، پھر میں لکھ کے دیتا ہوں اس بندے کی زندگی جہنم جیسی زندگی ہے، پھر اس کی زندگی کے اندر دکھ ہی دکھ ہیں۔ آج کا نوجوان کیا کہتا ہے، آج کا 40 سال والا کیا کہتا ہے، آج کا بزرگ جو کام نہیں کر سکتا وہ کیا کہتا ہے، وہ یہی کہتا ہے اللہ کے بندو، اے میرے بھائی، اگر مر جاتے تو اچھا ہوتا، اگر مر جاتے تو اچھا ہوتا، کیوں دکھ کیوں ہیں، پریشانیاں کیوں ہیں، زندگی سے تنگ کیوں ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ اصل کے اندر میں اور آپ، ہمارا معاشرہ، ہمارا نوجوان، ہمارا بزرگ اللہ رب العزت کی سرپرستی سے نکل چکا ہے، منمانی کی زندگی گزار رہا ہے۔ اگر ہم اللہ رب العزت کی سرپرستی میں آ جائیں، پھر یاد رکھنا سکھ ہی سکھ ہوگا، پھر راحت ہی راحت ہوگی، پھر اطمینان ہی اطمینان ہوگا، پھر سلامتی ہی سلامتی ہوگی، پھر رات کے 4 بجے اٹھنا بھی نصیب ہو جائے گا، پھر رات کے 4 بجے خود بخود اٹھ بھی جائیں گے، مسجد میں آ جائیں گے، نماز بھی پڑھ لیں گے، نماز کے بعد قرآن پاک کی تلاوت بھی کر لیں گے، نماز سے پہلے قرآن پاک کی تلاوت بھی کر لیں گے، پھر ہاتھ میں تسبیح بھی آ جائے گی، پھر سر کے اوپر ٹوپی بھی آ جائے گی، پھر زبان کے اوپر ذکر الہی بھی جاری ہو جائے گا، درود پاک کا ورد بھی شروع ہو جائے گا۔ کب جب میں اور آپ، ہمارا معاشرہ، ہمارا نوجوان، ہمارا بزرگ جب اللہ رب العزت کی سرپرستی میں آ جائے، جب میں کہوں، جب آپ کہیں میں نے اپنی زندگی کا کچھ کام نہیں کرنے، میں نے سارے کے سارے کام اللہ جو میرا رب ہے اس کی مرضی کے مطابق کرنے ہیں، جو میرے نبی ہیں اس کے طریقے کے مطابق کرنے ہیں، پھر دیکھیں راحتیں دیکھیں، پھر سکون دیکھیں۔ اصل کے اندر یہ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے انعام ملتا ہے، نعمت ملتی ہے، ہم اس کی نہ قدری کرتی ہیں، اللہ کی نہ شکری کرتی ہیں، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ نعمت میرے اور آپ کے ہاتھوں سے چھن جاتی ہے۔ جب نعمت میرے اور آپ کے ہاتھوں سے چھن جاتی ہے، پھر میں اور آپ کیا کہتے ہیں؟ بھائی کیا کریں، کہاں جائیں؟ ایک وقت تھا جب معاملات اچھے تھے، جب ہم لوگ نیک ہوا کرتے تھے، ہم کیا کہتے ہیں؟ ایک وقت تھا ہم
مٹی کو ہاتھ لگاتے تھے، مٹی سونا بن جایا کرتی تھی۔ آج وہ وقت آ گیا، سونے کو ہاتھ لگاتے ہیں وہ مٹی بن جاتا ہے۔ پیسوں کے اندر برکت ختم ہوگی، کاروبار کے اندر برکت ختم ہوگی، رزق کے اندر برکت ختم ہوگی۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد یہی ہے، میں نے اور آپ نے اللہ کا شکر چھوڑ دیا ہے، اللہ کی ناشکری کے اوپر اتر آئے ہیں۔ جس کو اللہ نے دیا اس سے پوچھ لیں بھائی آپ کے حالات کیسے ہیں؟ بھائی مہنگائی اتنی ہے، کیا کریں، کدھر جائیں؟ بھائی کیا تیرے پاس کچھ نہیں ہے؟ وہ یہ نہیں کہتا کہ الحمدللہ میرے پاس بہت کچھ ہے۔ غریب سے غریب بندے کے پاس بھی اللہ نے اس کو اتنا تو دے رکھا ہے، وہ کھانا کھا کے سوتا ہے، پیٹ بھر کے سوتا ہے، خالی پیٹ کوئی نہیں سوتا۔ اللہ سب کو دے رہا ہے، اللہ مالداروں کو بھی دے رہا ہے، غریبوں کو بھی دے رہا ہے، لیکن کامیاب وہ بندہ جو اللہ کا شکر کرے گا، اور ناکام وہ جو اللہ کی ناشکری کرے گا، جو اللہ کی ناشکری کرے گا۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے اندر 3 نوجوان تھے۔ واقعہ سنانا مقصود نہیں، بات کو مثال سے سمجھانا مقصود ہے۔ بنی اسرائیل کے اندر 3 شخص تھے، ایک برس کا مریض تھا، ایک سر سے گنجا تھا، اور ایک آنکھوں سے نبینا تھا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک شخص آیا، فرشتہ اللہ کی طرف سے آیا برس والے مریض کے پاس، کہا کہ سناؤ کیسے حالات ہیں؟ کہنے لگا کہ کیا کروں، بڑا پریشان ہوں، دکھی ہوں، برس کا مرض ہے، لوگوں کے ہاں بیٹھ نہیں سکتا، محفل میں جا نہیں سکتا، بڑے پریشان ہوں، رزق کچھ نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ پھر کچھ دعا کر دو۔ اس اللہ کے فرشتے نے دعا کی، اللہ نے برس والا مرض ختم کر دیا، اللہ نے اونٹ عطا فرما دیا۔ اس اونٹ کے اندر اللہ نے برکت دی۔ مختصر یہ کہ کچھ ہی سالوں کے بعد، کچھ ہی دنوں کے بعد اللہ کی طرف سے ہزاروں اونٹوں کا مالک بن گیا۔ دوسرے شخص کے پاس گیا تو سر سے گنجا تھا، پوچھا آپ کیسے ہو؟ کہنے لگا کہ بڑا پریشان ہوں، سر کے اوپر بال نہیں ہے، لوگ مذاق اڑاتے ہیں، مال کچھ نہیں ہے، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، دکھی ہوں، دعا کر دو۔ دعا کی، اللہ نے سر کے اوپر بال دے دیے، ایک گائے عطا فرما دی، اس کے اندر برکت ڈالی، ہزاروں گاؤں کا مالک بن گیا۔ نبینے کے پاس گیا، پوچھا کیسے صورتحال ہے؟ بڑا پریشان ہوں، نبینا ہوں، آنکھوں سے نظر نہیں آتا، رزق کھانے کے لیے کچھ نہیں، دعا کر دو۔ دعا کی، اللہ نے آنکھوں سے بینائی عطا فرما دی، ایک بکری عطا کی، اس کے اندر اللہ نے برکت ڈال دی۔ پھر عین اس وقت کے اندر جب بنی اسرائیل کے اندر یہ 3 شخص وقت کے مالدار شخص تھے، ان کے پاس پھر وہی اللہ کا فرشتہ آیا پہلے کے بعد، پوچھا، کہا کہ اللہ کے نام کا سوال ہے، غریبوں کچھ عطا کر دو۔ ایک وقت تھا تیرے پاس کچھ نہیں تھا، اللہ نے تجھے سب کچھ دیا ہے۔ کہنے لگا کہ جا تو کون ہوتا ہے مجھے بات سنانے والا؟ تو فقیر ہے، تجھے پتہ ہے میں بڑا مالدار تھا، میں بڑا بزنس مین تھا، میرے باپ کا یہ کاروبار تھا، میں نے یہ بزنس کیا، میں نے یہ معاملہ کیا، میں نے یہ تجارت کی، اس لیے تو میرے پاس بڑا مال آ گیا۔ اس نے کہا کہ بھائی تو مجھ سے خفا نہ ہو، اللہ تجھے ویسے ہی کر دے جیسا تو پہلے تھا۔ دوسرے کے پاس چلا گیا جو کہ سر سے گنجا تھا، کہا کہ اللہ کے نام کا سوال ہے، کچھ عطا کر دو، پہلے بھی تیرے پاس کچھ نہیں تھا، اللہ نے تجھے سب کچھ دیا۔ کہنے لگا کہ تو کون ہوتا ہے مجھے یہ سنانے والا کہ میرے پاس کچھ نہیں تھا؟ میرے پاس تو بہت کچھ ہے، پتہ ہے میں کس باپ کا بیٹا ہوں، میرا باپ تو مالدار تھا، میں تو بڑا مالدار انسان ہوں، تو مجھے یہ کیسے کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا کہ اچھا بھائی خفا نہ ہو، تو جیسا پہلے تھا اللہ تجھے ویسا ہی کر دے۔ تیسرے کے پاس گیا، پوچھا، کہا کہ اللہ کے نام کا سوال ہے، کچھ دے دو، تو تیرے پاس پہلے کچھ نہیں تھا، اللہ نے تجھے سب کچھ دیا۔ اس نبینے شخص نے کہا جو پہلے نبی نہ تھا، کہنے لگا کہ واقعتاً میرے پاس کچھ نہیں تھا، مجھے اللہ نے سب کچھ دیا ہے۔ ایک صاحب آئے تھے، اس نے دعا کی، اس کے بعد اللہ نے عطا فرما دیا۔ اور 2 پہاڑوں کے درمیان جتنی بکریاں ہیں ساری کی ساری اس بکریوں کا میں مالک ہوں، تو نے اللہ کے نام کا سوال کیا ہے، جتنا دل چاہتا ہے بکریاں لے اور چلا جا۔ اس نے کہا کہ میں اللہ کی طرف سے فرشتہ ہوں، میں اللہ کی طرف سے امتحان لینے کے لیے بھیجا گیا تھا، میں 3 لوگوں کے پاس آیا تھا، 2 اپنی اوقات بھول چکے ہیں، تو نے اپنی اوقات کو یاد رکھا ہے، جہاں تو پوری زندگی مالداری کے اندر گزارے گا۔ پھر روایات کے اندر آتا ہے جو برس والا تھا اس کی بیماری واپس سے لوٹ آئی، اس کے اونٹ مرنا شروع ہو گئے، سارے کے سارے اونٹ مر گئے، برس کی مرض کے اندر واپس مبتلا ہو گیا، جو سر سے گنجا تھا اس کی گائے بیماری سے مرنی شروع ہوگی، ساری کی ساری گائے ختم ہوگی،
سر کے اوپر بال سارے کے سارے ختم ہو گئے، جو نبینا تھا اللہ نے اس کی بینائی بھی واپس رکھی، اس کو مال بھی دیا، پھر پوری زندگی مالدار بن کر اس نے زندگی گزاری ہے۔ دیکھو 2 لوگ تھے جنہوں نے اللہ کی ناشکری کی، اپنی اوقات بھول گئے، اللہ نے پہلی حالت کے اندر لٹا دیا۔ ایک بندہ تھا جس نے اپنی اوقات کو نہیں بھولا، بلکہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا، اللہ کی طرف سے جو دی ہوئی نعمت تھی اس کو سراہا اور اس میں سے اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ اللہ رب العزت نے ہمیشہ کے لیے اسے مالدار بنا دیا۔ اللہ کے دیے ہوئے کا کبھی اس کے اوپر کبھی ناشکری نہ کریں۔ اللہ نے تھوڑا دیا شکر کریں، زیادہ دیا شکر کریں۔ اللہ رب العزت نے تمہیں گھر کے اندر رزق دیا، اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ رب العزت نے تمہیں باہر رزق دیا، اللہ کا شکر ادا کریں۔ کبھی بھی کسی بھی موقع پر اللہ رب العزت کی ناشکری نہ کیجیے گا۔ اگر اللہ رب العزت کی ناشکری کی تو پھر یاد رکھنا میرے لیے آپ کے لیے معاملات مشکل ہو جائیں گے، پھر میرا اور آپ کا رزق کم ہو جائے گا، پھر میرے اور آپ کی پریشانیوں میں اضافہ ہو جائے گا، پھر میرے اور آپ کے اوپر دکھوں کے ڈیرے آ جائیں گے، پھر میرے اور آپ کے اوپر اندھیرا ہی اندھیرا آ جائے گا جب میں اور آپ اللہ کی ناشکری کریں گے۔ لیکن یاد رکھنا اگر اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں گے، تھوڑے کے اوپر بھی اللہ کا شکر ادا کریں، زیادہ کے اوپر بھی اللہ کا شکر ادا کریں، فائدہ کیا ہوگا؟ نعمت کے اندر اضافہ ہوگا، نعمت کے اندر اضافہ ہوگا۔ دیکھو اللہ رب العزت نے رزق تو دینا ہی دینا، نیکوں کو بھی دینا ہے، اللہ نے اپنے نافرمانوں کو بھی دینا ہے، لیکن اگر میں اور آپ نیک بن کر اللہ رب العزت سے رزق لیں گے اس کا فائدہ زیادہ ہوگا۔ اگر میں اور آپ نافرمان بن کر اللہ سے رزق لیں گے اس کا نقصان زیادہ ہوگا۔ فائدے والا رزق لینا چاہیے، نقصان والے رزق سے بچنا چاہیے۔ ایک بندہ ہے وہ محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، شریعت کے مطابق پیسہ کماتا ہے، اس شخص کو بھی اللہ نے رزق دیا ہے نا۔ ایک بندہ ہے وہ جوا کھیلتا ہے، چوری کرتا ہے، ڈکیٹی مارتا ہے، اس کے پاس بھی مال آیا ہے، لیکن دونوں کے مال کے اندر فرق ہے۔ یہ جو محنت کرنے والا بندہ ہے نا، اس کا مال اس کو جنت میں لے جائے گا، مال بھی ملا، دنیا میں کھایا بھی صحیح، جنت کا حقدار بھی ٹھہرا ہے۔ جو دوسرا ہے اس کو پھنسنے کے چانس بھی زیادہ تھے، اس کے پاس پیسہ آیا، کھایا نہ کھایا، جوے میں ہار گیا، ڈکیٹی میں آگے لٹ گیا، مال بھی نہ قدروں جیسا، اس کی اہمیت بھی نہیں، آخرت کے اندر بھی ہمیشہ کے لیے عذاب کا مستحق ٹھہرا۔ اگر اللہ رب العزت سے میں اور آپ نیکوں کاروں والا اگر رزق حاصل کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ رب العزت تو چاہتے ہیں میرے بندے مجھ سے مانگے، میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ اور اگر میں اور آپ اللہ رب العزت سے وہ رزق لیں گے جو نافرمانوں والا رزق ہے، پھر یاد رکھنا اس کے اندر سکھ نہیں ہوگا، اس کے اندر دکھ ہوگا۔ جھوٹ بولیں گے نا دکان کے اوپر بیٹھ کر، ڈنڈی ماریں گے نا دکان کے اوپر بیٹھ کر، پھر اس کے اندر راحت نہیں ہوگی، پھر گھر میں بیماریاں آئیں گی، پھر پریشانیاں آئیں گی، پھر سر میں درد ہوگا، پھر کمر کی جو ہڈی ہے نا اس کے اندر پھر درد شروع ہوگا، پھر جو تمہاری بینائی ہے نا یہ پھر کمزور ہوگی، پھر تمہارے سر میں درد ہوگا۔ اور اگر سچ بول کر صحیح ترازو کے اوپر تول کر اگر گاہک کو مال دو گے اور اگر مزدوری امانت داری سے کرو گے، کام امانت داری سے کرو گے، شریعت کو فالو کرو گے، نماز کا اہتمام کرو گے، قرآن پاک کی تلاوت، نیک کام کرو گے، پھر یاد رکھنا ایک وقت کا کھانا ملے گا نا، دوسرے وقت کا کھانا نہیں ہوگا نا، ہاتھ کے اندر پھر بھی تسبیح ہوگی، پھر بھی کہہ رہے ہوگے الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے تو نے بہت دیا ہے الحمدللہ۔ ایسا وقت آتا ہے جیب میں کچھ نہیں ہوتا پھر بھی کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے، نیکی کی توفیق دی ہے، راحت دی ہے، سکون دیا ہے۔ اور ایک ایسا بھی بندہ آپ لوگوں نے مالدار بھی دیکھے ہوں گے جن کے پاس لاکھوں روپے، کروڑوں روپے، لیکن دکھ کے مارے، پریشانیوں کے مارے، ہسپتالوں کے چکر، طرح طرح کی ٹھوکریں، ہر طرف سے دکھ پریشانیاں۔ دیکھو یہ ہے رزق کے اندر فرق، نیکی اور نافرمانی میں فرق۔ اگر میں اور آپ چاہتے ہیں نا انشاءاللہ اللہ سے نیک رزق حاصل کریں گے، نیکوں والا رزق حاصل کریں گے، نماز کا اہتمام کریں، 5 وقت کی نماز کا اہتمام کریں، اشراق کا اہتمام کریں، چاشت کا اہتمام کریں، کوشش کریں